MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك۔ لائق صد احترام معزز اور موقر علماء کرام، بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالی ہم سب کا خالق، مالک، ہماری عبادتوں کا مستحق ہے۔ درود و سلام اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالی نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لاتعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ طالب علم کو یہ موقع دیا کہ آپ سامعین کے روبرو ہو کر کچھ باتیں کہوں، اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ اپنی بات شروع کروں، ایک گزارش، اگر آپ لوگوں کی اجازت ہو تو قریب آ جائیں، سب قریب، جو بزرگ کرسیوں پر بیٹھے مسئلہ نہیں، تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائیں، سب قریب آ جائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ موضوع ہے باطل عقائد اور فرقہ ناجیہ کا تقابلی جائزہ۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ ہم نے اس موضوع کو کیوں اختیار کیا ہے۔ کسی بھی کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے، جیسے آج کی یہ مجلس منعقد کی گئی تاکہ لوگ دین کی باتیں سیکھیں، سنیں، سمجھیں اور سیکھ کر کے جائیں۔ وجہ ہوتی کہ نہیں ہر چیز کے پیچھے؟
اس موضوع کو اختیار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب حدیث نمبر 3597 کے تحت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے. کہا اشرف النبی علی اطم من الاطام. ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ جب اونچائی پر پہنچے، دوسری حدیث کے الفاظ جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس میں مدینے کا بھی لفظ ہے، آپ مدینے کے باہر جب اونچائی پر پہنچے تو آپ نے مدینے کی بستی میں جھانک کر کے دیکھا اور صحابہ سے پوچھا هل ترون ما ارى، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا وہ تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ پریشان ہو گئے کہ بھائی اللہ کے نبی کہنا کیا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انی ارى الفتن تقع خلال بیوتکم، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے جو ہیں تمہارے گھروں کے اوپر بارش کے قطرات جیسے برستے ہیں ویسے برس رہے ہیں. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نبی ابھی موجود ہیں، وحی کا سلسلہ منقطع نہیں ہوا. صحابہ اکرام جو خیر القرون ہیں، سب سے بہترین جماعت صف ہستی پر، اور کہہ لیجئے کہ زمین کے بہترین ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا مدینہ منورہ کی بات ہو رہی ہے. کہا اللہ کے نبی نے کہ میں یہاں فتنوں کو نازل ہوتے دیکھ رہا ہوں ویسے جیسے بارش کے قطرات آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اب آپ غور کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اتنی کثرت سے فتنوں کی خبر دی، تو آج ہمارے دور میں فتنے ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہاں یا نہ؟ بھائی میں پوچھتا ہوں، برا نہیں مانے، میری عادت ہے پوچھنے کی. ہاں یا نہ؟ ہے نا؟ آئیے، یہی سبب بنا آج جب ہم منہج کے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کون ہے، اس کا منہج، اس کا عقیدہ اور اس کی بنیادی خصوصیات کیا ہے، غیر تو غیر اپنے لوگ بھی بدک جاتے ہیں. نہیں بھائی آپ لوگ صرف منہج کی بات کرتے ہیں، نہیں آپ لوگ صرف عقیدہ توحید اور سنت کی بات کرتے ہیں، آپ فضائل بیان نہیں کرتے، آپ وہ چیز بیان نہیں کرتے. اللہ کے بندو، منہج کی حیثیت انسان کی زندگی میں ویسے ہی ہے جیسے اس کے جسم میں دل کی حیثیت ہے. دل خراب، انسانی جسم خراب. منہج میں خرابی آ گئی، اللہ کا کوئی عمل مقبول نہیں ہے، چاہے آپ پوری زندگی سر سجدے میں مار لیجیے، اللہ کے مقبول نہیں. اگر منہج میں خرابی آ گئی تو بعض لوگ ہمارے یہاں منہج کی جب بات کی جاتی ہے تو فوراً بدک جاتے ہیں. یقین جانیے، ایک سوال پوچھتا ہوں، آسان سا سوال آپ سب سے. جب ہم آپس میں بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں تو ایک بات آتی ہے کہ آج مسلمانوں میں بڑا اختلاف ہے، انتشار ہے، مسلکی طور پر، سیاسی طور پر، خاندانی طور پر، سماجی طور پر. تو اگر ہم میں کوئی سمجھدار ہے تو اس کا جواب کیا دیتا ہے؟ وجہ کیا ہے مسلمانوں میں خرابی کی؟ ایمانداری سے ہاں کیا جواب دیتے؟ کتاب و سنت سے دور ہے، اور خواہش پرستی ہے، نمازوں سے دور ہے، اتحاد و اتفاق نہیں ہے، لوگوں کے دلوں میں نفاق چھپا ہوا ہے، لوگوں کے معاملات خراب ہے، اس طرح کی باتیں آتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ کامیاب ہونے والی جماعت کون ہے تو آپ کدھر جائیے گا اس اختلاف اور انتشار کے دور میں. ہر آدمی قرآن مجید کے روح سے کل حزب بما لدیہم فرحون جو ہے اسے لے کر کے خوش ہیں. لوگ آج ایک ہوا کھڑا کیے ہوئے ہیں، نہیں مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے. ہاں بھائی ہم بھی وحدت ادیان کے قائل ہیں، لیکن بنیاد فرقہ ناجیہ کا منہج ہونا چاہیے. بہرحال اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک آدمی صوفیت زدہ ہے جس کے عقائد بالکل صوفیانہ عقائد ہیں. ابن عربی، منصور حلاج کے عقائد لے کر کے، ہندوانہ رسم و رواج لے کر کے وہ کیا ہے اپنے عقیدے کی بنیاد بتاتا ہے. وہ کہتا ہے میں حق پر ہوں.
ایک آدمی کہہ لیجئے کہ اندھی تقلید میں پڑا ہوا ہے، کوئی قبر پرستی کی دعوت دے رہا ہے. نوجوانوں میں آج خارجیت، مرجئیت اور اخوانیت کا دورہ ہے. قدریہ کے الگ مسائل، معتزلہ کی الگ گمراہیاں، روافض کے الگ معاملات، اشاعرہ، ماتریدیہ، جہمیہ، جبریہ، یہ سارے فرقے موجود ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں 4 امام جو ہے برحق ہے، ایسا کرتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ میں شامل ہونا ہے، چاروں میں سے کسی ایک کے راستے پر چلتے ہم کامیاب ہو جائیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ سارے فرقے جو ہیں اگر یہ سب حق ہیں تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ خوارج جو ہے وہ اسلام سے خارج ہے؟ خارجیوں کا عقیدہ اختیار کر لیجئے، وہ بھی فرقہ ناجیہ میں. آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جہمیہ اسلام سے خارج ہے؟ ان کے عقائد کو اختیار کر لیجئے. موجودہ دور کے روافض یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، آپ یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ ان کے عقائد اختیار کر لیجئے. کیا ہے؟ سب صحیح ہے؟ جی بول صاحب سب صحیح ہے، کسی کی راہ پہ بھی چل لو کامیاب ہو جاتے، کوئی بھی راہ اختیار کر لو وہ راہ نجات ہے اور وہ ہمیں جنت لے کر کے جانے. کیا آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ بولو بھائی. نہیں ہے نا؟ کامیاب ہونے والی جماعت ایک ہی جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں کہا تھا. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 43 مقدمہ کی روایت ہے، ابتدائی کتاب کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک. میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کر کے جاتا ہوں کہ جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، اور اس راستے سے وہی بھٹکے گا جو گمراہ ہونے والا، جو ہلاک ہونے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اسی راستے پر چھوڑ کر کے گئے، اور وہ راستہ صوفیت کا راستہ نہیں تھا، وہ راستہ تقلید جامد کا راستہ نہیں تھا، وہ راستہ اخوانیت کا راستہ نہیں تھا، وہ راستہ مولانا مودودی کا نہیں تھا، وہ راستہ کہہ لیجئے جماعت اسلامی کا نہیں، وہ راستہ ہمارے مقلد بھائیوں کا نہیں، ہمارے صوفیوں کا نہیں، خارجیوں کے عقائد والوں کا نہیں، معتزلہ کے عقائد والوں کا نہیں. وہ راستہ صراط مستقیم تھا، وہی راستہ تھا جو قیامت تک رہنے والا ہے، جسے ہم اور آپ نماز میں اللہ سے طلب کرتے اہدنا الصراط المستقیم. سیدھی سی بات ہے. اب آئیے، اتنی باتوں کے بعد میں آپ کے سامنے 4 حدیثیں پہلے پڑھوں گا انشاءاللہ. کتنی حدیثیں؟ وہ حدیثیں ہیں جو امت میں افتراق کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں کہ امت میں جماعتیں ہو جائیں گی، لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، الگ الگ طبقوں میں بٹ جائیں گے. میں نے یہاں تقریباً 4 حدیثیں جمع کی ہیں. سب سے پہلی حدیث، راوی حدیث معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. سب سے پہلی حدیث کس کی ہے؟ معاویہ ابن ابی سفیان. کون ہے بھائی سیدنا معاویہ؟ جی کون ہے؟ بولو بھائی. کاتب اللہ کے رسول کی کون ہے؟ صالح صاحب ہے. تو ہمارے کون ہوئے؟ ماموں ہوئے. یہ ذہن میں ہونی چاہیے سب باتیں. بہرحال معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے روایت کہتے ہیں انہ قام فینا، تابعی کہتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. قال الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام فینا، کہا جیسے میں کھڑا ہوں ویسے ہی اللہ کے رسول ہمارے درمیان کھڑے ہوئے. یہ حدیثوں کی حفاظت کا طریقہ تھا اس دور میں کہ صحابہ اتنا خیال کرتے تھے کہ اگر نبی کسی بات کو ٹیک لگا کر کے بولتے یا چہرے پہ ہاتھ رکھ کے یا مسکرا کر کے تو صحابہ اس چیز کے بیان کرنے میں اس چیز کا بھی خیال رکھتے تھے. سیدنا معاویہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور کہا جیسے میں کھڑا ہوں ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور کہا الا ان من قبلکم، اے لوگوں بے شک تم سے پہلے جو اہل کتاب کے لوگ گزرے ہیں افترقوا علی 72 ملہ، وہ 72 فرقوں میں بٹ گئے. 72 الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے. اللہ اکبر. کہا 72 فی النار وواحد وان هذه الامه ستفترق على 73 ملہ. کہا کہ میری یہ جو امت ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. وہ 72 فرقوں میں بٹے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کہا 72 فی النار، 72 فرقوں کے لوگ جہنم میں جائیں گے.
کتنے فرقوں کے لوگ؟ 72 فرقوں کے لوگ. اس کے بعد کہا وواحدہ فی الجنہ، ایک فرقہ ہی جنت میں جائے گا. اس کے بعد آپ نے کہا وہی الجماعہ، وہ ایک جماعت ہوگی. کیا ہوگی؟ ایک. یہ الفاظ یاد رکھنا، میں بعد میں پوچھوں گا. الجماعہ وہ کیا ہوگی؟ ایک جماعت ہوگی. کیا ہوگی؟ جماعت ہوگی. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں نقل کی حدیث نمبر 4597 اور اول کتاب سنہ باب و شرح سنہ میں، اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں نقل کیا ہے. حدیث حسن درجے کی ہے. چلیے پہلی حدیث ہو گئی. دوسری حدیث پر آتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. کون ہے؟ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِ مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، کہ میری امت پر ویسے ہی حالات پیش آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حد والنعل بالنعل، جہاں انہوں نے قدم رکھا چلے میری امت کے لوگ بھی وہیں چلیں گے. نمونہ دیکھنا ہے؟ باہر چلے جائیے. مسلمانوں کے کیک کے دکانوں پر سینٹا کلوز بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے بڑے کیا ہے کرسمس کے درخت لگے ہوئے ہیں. آپ باہر چلے جائیں، ایک دم ابھی ایک دم تازی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا بنی اسرائیل جیسے چلے میری امت کے لوگ بھی ویسے ہی چلیں گے. اچھا، اس کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں سے اعلانیہ زنا کیا ہوگا تو میری امت کے لوگ بھی کریں گے. انا للہ و انا الیہ. اتنی زیادہ ہم یہود و نصارہ کی کہہ لیجئے کہ پیروی کریں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان بنی اسرائیل، بے شک بنی اسرائیل جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی، اور میری امت جو ہے یہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں سوائے ایک کے. صحابہ نے کہا ومن ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے؟ کہا ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا عمل ویسا ہے جیسا میرا اور میرے صحابہ کا ہے. اس حدیث کو امام ترمذی نے سنن ترمذی میں نقل کیا، حدیث نمبر 2641، اور ابواب الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ. اس کے تحت دو باتیں معلوم ہوئی. پہلی حدیث میں جماعت کا لفظ ہے، کیا ہے؟ وہ ایک جماعت ہوگی. دوسری حدیث میں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی طرح ہوگا. چلیے دو باتیں سمجھ میں آئی. آتے ہیں تیسری حدیث پر. تیسری حدیث جو ہے بڑی معروف و مشہور حدیث ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے. دیکھیے حدیث سنیے. اس حدیث کے راوی بھی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم ہوگی. لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ان سے حسد اور دشمنی رکھنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. حتی یأتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. وہم علی ذالک، اور وہ ایسے ہی ہوں گے. یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر جو ہے 3441 کتاب المناقب کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت میں ایک جماعت جو ہے ہمیشہ حق پر قائم ہوگی، اللہ کے حکم پر ہوگی، اور ان سے دشمنی کرنے والے، انہیں نقصان پہنچانے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے. اب اللہ کے امر سے مراد دو چیزیں، یا تو قیامت آ جائے یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو، سیدنا مہدی علیہ السلام آئے اور ان کے ساتھ مل کر کے یہ اللہ کی راہ میں نکلے. چلے تو تین باتیں. چوتھی حدیث سنیے آپ. سیدنا عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حدیث کے راوی ہیں. عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حدیث کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون علی الحق، میری امت کی ایک جماعت جو ہے وہ حق کے ساتھ اللہ کے راہ میں جہاد کرے گی. ظاہرین علی من نأواہم حتی یقاتلوا آخرہم المسیح الدجال، انہیں نقصان، ان سے دشمنی کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، انہیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، یہاں تک کہ ان کی آخری جماعت جو ہے وہ مسیح الدجال سے لڑے گی. سبحان اللہ. ان چاروں حدیثوں کو اگر میں جمع کروں
تو میں نے یہاں تقریباً جو ہے 8 نقطے لکھے ہیں. کتنے نقطے؟ 8 نقطے. سب سے پہلی چیز، امت میں اختلاف ہوگا، انتشار ہوگا. ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. وہ جماعت کیا ہوگی؟ ہی الجماعہ، وہ ایک جماعت ہوگی. کتنی جماعت ہوگی؟ 4 نہیں ہوگی، 6 نہیں ہوگی، 10 نہیں ہوگی. کتنی جماعت ہوگی؟ ایک جماعت ہوگی. اس جماعت کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی ما انا علیہ واصحابی، اس کا عمل وہی ہوگا جو آج اس ڈیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل تھا. اب آپ غور کر لیجئے، یہاں پہ اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اللہ نے کہا کہ جو رسول کے آ جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اگر مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے، مومنوں کے راستے کی مخالفت کرے. اللہ نے کیا کہا؟ رسول کے آنے کے بعد، ہدایت کے آ جانے کے بعد. ٹھیک ہے، صحابہ مومنین جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، یہ آج جو اپنے آپ کو روافض مومنین کہتے ہیں، یہ پرلے درجے کے منافقین کی جماعت ہے. پرلے درجے کے منافقین کی جماعت ہے، کھلے لفظوں میں کہتا ہوں. اور یقین جانیے مومنین کی جماعت اس دور میں بھی اور آج بھی اور قیامت تک ایک ہی جماعت ہوگی، اور وہ جماعت فرقہ ناجیہ ہوگی اور کوئی نہیں ہو سکتی. یقین جانیے آپ اس چیز. صحابہ اولین مخاطب ہیں قرآن مجید کے نزول کے. اللہ نے کہا کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور کے راستے پر چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جہاں جائے گا اللہ اسے وہیں لے کے جائے گا. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اس کا آخری ٹھکانہ اللہ تعالیٰ گھسیٹ کے جہنم میں ڈالے گا. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. اب ذرا آپ غور کیجیے، اس جماعت کی دوسری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کی کہ وہ اس پر ہوگی جس پر صحابہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا عمل ہے. آج جو صوفیت کی دعوت دیتے ہیں، کیا وہ صحابہ کا عمل ہے؟ آج جو اندھی تقلید کی دعوت دیتے ہیں، وہ صحابہ کا عمل ہے؟ آج جو خارجیت کی طرف بلاتے ہیں، وہ صحابہ کا عمل ہے؟ آج جو اخوانیت کی طرف بلاتے ہیں، وہ فرقہ ناجیہ اور صحابہ کا عمل ہے؟ جتنی چیزیں اور جتنے امور و معاملات آج دنیا میں پائے جاتے ہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا دعوے کے ساتھ کہ اس کا عمل وہی ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا الا من رحم ربی، سوائے اس جماعت کے جس پر میرا رب رحم فرمائے. بہرحال تیسری صفت کیا بتائی گئی؟ لا یزالو، اللہ کے نبی نے کہا لا یزالو من امتی امت قائمت بامر اللہ. یہاں تھوڑی بہت عربی زبان کی سمجھ کس کو ہے آپ میں سے؟ تھوڑی بہت کسی کو؟ یزالو کے معنی ہوتے ہیں برابر، اور جب اس پر لا داخل ہو جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں کہ ابتدا سے انتہا تک وہ چیز برقرار رہنے والی ہے. سمجھے میری بات؟ اللہ کے نبی لا یزالو، لا یزالو کے معنی ہوتے ہیں جو چیز ابتدا سے لے کر انتہا تک ہو، یعنی فرقہ ناجیہ صحابہ سے لے کر کے قیامت تک یہ جماعت رہے گی. یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یہ جماعت صحابہ سے لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ سے لے کر قیامت تک یہ جماعت رہنے والی ہے میرے بھائی. انشاءاللہ لا یزالو پر میں نے بڑی تفصیل لکھی ہے، آگے چل کے آپ کو بتلاتا ہوں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قائمتم بامر اللہ، قائمتم بامر اللہ، وہ اللہ کے حکم پر قائم ہوگی. یعنی ان کے ہاں کوئی شخصی معاملہ نہیں ہوگا کہ فلاں صاحب کی طرف ان کے کہہ لیجئے مسلک کو منسوب کیا جائے، فلاں عالم دین کی طرف ان کے مسلک کو منسوب کیا جائے. نہیں، وہ اللہ کے حکم پر قائم ہوں گے. اس کے بعد کہا کہ لا یضرهم من خذلهم، انہیں ذلیل کرنے والے، انہیں رسوا کرنے والے ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں اپنے نوجوانوں کو نصیحتاً ایک بات کہتا ہوں، ذرا میری طرف دھیان سے سنو، یہ بات یہاں سے سن کر کے جاؤ. آپ اگر حق پر ہیں تو یقین جانیں آپ کی مخالفت ہوگی. مخالفت سے گھبرانا نہیں ہے. لاکھوں کے مجمع میں بھی اگر کھڑے ہوا اور وہاں حق کو واضح کرنا ضروری ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرنا، ڈٹ کے بولنا کہ میں فرقہ ناجیہ سے تعلق رکھتا ہوں. لا یضرهم من خذلهم، نقصان نہیں پہنچا سکتے لوگ، ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. کہا اس کے بعد حتی یأتیہم امر اللہ وہم علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. یہ ان کی صفت ہے.
وہ برابر حق پر قائم رہیں گے، یہاں تک کہ کہہ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے، سیدنا مہدی علیہ السلام آ جائے، کہا یقاتلون علی الحق، وہ حق کی راہ میں لڑتے ہیں اللہ کے لیے، کبھی اپنی تلواروں سے، کبھی اپنی زبان سے، اور کبھی اپنے قلم سے، کبھی اپنے کرداروں اخلاق سے۔ یہ فرقہ ناجیہ کی علامت حدیث کے اندر بتائی گئی، کہا حتی یقاتل آخرہم المسیح الدجال، یہاں تک کہ اس گروہ کی جو آخری جماعت ہوگی وہ مسیح الدجال سے قتال کرے گی۔ سبحان اللہ، ان ساری باتوں کو جمع کرے تو ایک مجموعہ بنتا ہے، ایک لوگوں کا مجموعہ بنتا ہے جنہیں ہم فرقہ ناجیہ میں کہہ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سننا ہے تو میں وہ سارے نام گنا دوں جو میں نے یہاں لکھ کر کے لایا ہے، سننا چاہتے ہیں؟ آئیے، سب سے پہلی چیز یاد رکھیے، فرقہ ناجیہ ان کا ایک نام طائفہ منصورہ بھی ہے، انہیں اہل سنت والجماعت، ہمارے یہاں والے اہل سنت والجماعت نہیں، یہ لیبل ہے، خالی کیا ہے؟ لیبل ہے، یہ ایک لیبل ہے بس لوگوں کا۔ حقیقی اہل سنت والجماعت ان کو اصحاب الحدیث بھی کہتے ہیں، ان کو اہل الحدیث بھی کہتے ہیں، سیدھی سی بات ہے۔ اگر دیکھا جائے تو فرقہ ناجیہ کی جو سب سے پہلی جماعت جو ہے نا، وہ کس کی جماعت ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس سے اوپر بھی صحابہ ہے۔ یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یہ دو بڑے ائمہ کے اقوال ہیں۔ ایک تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر صحابہ کو فرقہ ناجیہ کے سرداروں میں سے شمار کیا کہ صحابہ کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ کے سرداروں میں سے۔ اور سعودی عرب کے بہت معروف و مشہور محقق عالم دین شیخ ربیع بن عمیر ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی کتاب ہے الفرقۃ الناجیہ، عربی زبان میں بڑی جامع کتاب ہے۔ انہوں نے آگے چل کے لکھا ہے کہ صحابہ یہ سب سے اولین ہے فرقہ ناجیہ میں، کون؟ صحابہ اکرام۔ ان کے بعد فرقہ ناجیہ میں کن کا شمار ہو سکتا ہے؟ تابعین میں سے انہوں نے لکھا ہے سعید ابن مسیب ہیں، عروہ ابن زبیر ہیں، عبید اللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں، قاسم بن محمد بن ابو بکر الصدیق ہیں، سالم بن عبداللہ ابن عمر ہیں، حسن بصری ہیں، عمر ابن عبدالعزیز ہیں، محمد بن شہاب الزہری ہیں، اور ان کے علاوہ جو دیگر افاضل کہہ لیجیے اعلیٰ تابعین میں سے ہیں رحمہم اللہ اجمعین، وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ فرقہ ناجیہ میں سے ہیں۔ تابعین کے بعد آئیے، تابعین کے بعد جو ہے ان کے شاگرد تبع تابعین، اس دور کے جو اہل الحدیث ہیں، اس دور کے لوگ جن کا مشغلہ کتاب و سنت پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا تھا، فرقہ ناجیہ میں سے اس دور کے کبار کو انہوں نے شمار کیا، نام ذکر کیا امام مالک کا، امام اوزاعی کا، یونس بن یزید الایلی کا، اور ایسے ہی امام زہری رحمہ اللہ کے جو اعلیٰ شاگردان تھے ان کا، اتباع تابعین، تبع تابعین میں دوسرا طبقہ بھی انہوں نے ذکر کیا ہے فرقہ ناجیہ کا، کہا حماد بن سلمہ، سفیان ثوری، سفیان ابن عوینہ اور ان کے تلامذہ، ایسے ہی یحییٰ ابن سعید القطان، عبد الرحمن ابن مہدی، زہیر بن حرب رحمہم اللہ۔ ان کے علاوہ کہتے ہیں ان کے بعد جو جماعت آئی وہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے دور کے جو جہابذہ علماء تھے بڑے بڑے، جیسے علی ابن مدینی، یحییٰ ابن معین، ابو بکر ابن ابی شیبہ، زہیر بن حرب رحمہم اللہ۔ کہتے ہیں اس کے بعد جو جماعت آئی کہہ لیجئے فرقہ ناجیہ میں سے، وہ ہے امام بخاری، امام ابو حاتم، امام ابو زرعہ، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، اور وہ تمام لوگ جو ان کے دور کے جید اور کبار علماء میں سے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان کے بعد ان کے تلامذہ، ان کے طلبہ آئے، جیسے امام ابن خزیمہ اور وہ لوگ جو امام ابن خزیمہ کے ہم عصر علماء تھے، ایسے ہی عثمان بن ابی سعید الدارمی اور وہ لوگ جو ان کے جیسے بڑے علماء تھے، ایسے ہی ان کے بعد امام دارقطنی اور ان کے دور کے علماء، اور ان کے بعد خطیب بغدادی رحمہ اللہ اور وہ لوگ جو ان کے دور کے علماء ہیں۔ اس کے بعد عبد الغنی المقدسی، امام ابن قدامہ، اور اس کے بعد جو ہے ضیاء المقدسی، اور وہ تمام علماء جو ان کے بعد آئے، ان کے تلامذہ میں سے امام ابن تیمیہ ہے اور ان کے تلامذہ، اور وہ لوگ جو ان کے دور کے بڑے بڑے علماء تھے جیسے امام مزی ہے اور امام ابن قیم ہے، امام ذہبی ہے، امام ابن کثیر ہے، امام ابن رجب رحمہ اللہ۔ اس کے بعد ایک لمبا وقفہ چلا، پھر اللہ رب العالمین نے سعودی عرب کے زمین پر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو چنا اور فرقہ ناجیہ کی انہوں نے تجدید کی، توحید کی دعوت دی، لوگوں کو شرک سے روکا، سنت کی طرف بلایا، بدعات سے روکا،
ایک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کی دعوت دی، اور وہ تمام معاملات، تمام چیزیں جو کتاب و سنت کی مخالفت میں تھی ان سے لوگوں کو روک دیا اور ان سے لوگوں کو منع کیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آج تک جو اہل الحدیث کا طبقہ چلا آ رہا ہے، کھلے لفظوں میں کہتا ہوں اہل الحدیث، جسے ہمارے یہاں وہابی کہتے ہیں، اہل الحدیث کا طبقہ، جس کے بارے میں بڑے بڑے ائمہ، امام بخاری، امام علی ابن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہیں، ایسے ہی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، بڑے بڑے جہابدہ علماء نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ زمین پر اگر فرقہ ناجیہ کا لقب اور طائفہ منصورہ کا خطاب کسی کو دیا جا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اہل الحدیث کو دیا جا سکتا ہے، اور کسی کو بھی نہیں۔ کھلے لفظوں میں کہتا ہوں آپ سے، یہ ان لوگوں نے بات کی ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بڑے بڑے ائمہ کی باتیں ہیں۔ وہ ہم سے زیادہ کتاب و سنت کو سمجھتے تھے، ہم سے زیادہ قرآن و حدیث کو جانتے تھے، سمجھتے تھے، اور اس کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر جن ناموں کو میں نے لیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس کے بعد جو ہے ائمہ، پھر اس کے بعد اور آج تک ان تمام گروہوں کا اگر جائزہ لیا جائے اور تمام دلائل کا اگر جائزہ لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تقریباً 8 خصوصیات ایسی ہیں جو فرقہ ناجیہ کے اندر پائی جاتی ہیں جو دوسری جماعتوں اور گروہوں میں نہیں پائی جاتی۔ آئیے اب میں آپ کو ان خصوصیات کی طرف لے چلوں۔ فرقہ ناجیہ کا جو سب سے منہج کی جو بنیاد ہے، جو اصول ہے، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ فرقہ ناجیہ کے لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر اکتفا کرتے ہیں، یعنی جو چیزیں اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دی گئی اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح سنتوں میں بیان کی ہے وہ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ پڑھیے دلیل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے موطا کے اندر نقل کیا اور حدیث حسن سند سے آئی ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و سنت رسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ فرقہ ناجیہ کا منہج ہے میرے بھائیو، کہ ان کے یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ یہ کافی ہے، اس کے علاوہ کسی تیسری چیز کی طرف نہیں جاتے۔ آپ دیکھیں امام حاکم نے اپنے مستدرک کے اندر صحیح سند سے ایک روایت لائی ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم شیئین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، تم ان کے بعد جو ہے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری سنتیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرقہ ناجیہ کا منہج اور اصولی بنیاد یہ ہے کہ ان کے یہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ان کے لیے کافی ہے۔ ہاں بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں تب تو آپ کے ہاں اجماع کی کوئی حجت نہیں ہے۔ اجماع سمجھتے ہیں؟ کسی کو معلوم ہے تو مجھے بتائیے اجماع کسے کہتے ہیں؟ جی، کسی مسئلے پر علماء کا اکٹھا ہو جائے، کسی خاص دور کے تمام علماء کا کسی شرعی دلیل کی بنیاد پر کسی مسئلے پر اکٹھا ہو جانا اجماع کہلاتا ہے۔ اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ جو منہج بتا رہے ہیں اس منہج کے اعتبار سے کیا ہے، اجماع آپ کے یہاں دلیل نہیں، اجماع ہمارے یہاں دلیل ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے ہمارے پاس شرط یہ ہے، یا فرقہ ناجیہ کے یہاں شرط یہ ہے کہ اجماع کتاب و سنت کے دلیل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہے؟ کتاب و سنت کے دلیل کے خلاف نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ النساء تلاوت کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ دیکھیں 2 باتیں، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسری بات کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، صاحب امر ہے، جو علماء ہے، جو حکام ہے، ان کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے، ہم اجماع کے قائل ہیں، ہم علماء کے ان تمام مسائل کے قائل ہیں جو شرعی دلیل سے ثابت ہو، کیونکہ اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم الگ دیا، رسول کی اطاعت کا حکم الگ دیا، لیکن جب اولی الامر کی بات آئی تو اللہ نے کیا کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر اختلاف ہو جائے اس کے بعد اولی الامر کے معاملے میں، علماء کی
مسائل بیان کردہ مسائل اور اجماع کے تعلق سے اگر اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف معاملہ لوٹا دو. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب و سنت کو چھوڑ دو اور سیدھے سیدھے علماء کی باتوں کی طرف چلے جاؤ. نہیں، اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد اولی الامر کی. اگر اولی الامر کے باتوں میں اختلاف ہو جائے، اس کے بعد بھی اختلاف ختم نہ ہو، تو مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. تو فرقہ ناجیہ کا سب سے پہلا اصول وہ قرآن کتاب و سنت پر اکتفا کرتے ہیں. کتاب و سنت کے علاوہ جو ہے کسی اور چیز کی طرف نہیں جاتے، اور جو چیزیں بھی پیش کی جاتی ہیں اس کو بھی کتاب و سنت کے ترازو اور میزان میں تول کے دیکھتے ہیں کہ یہ بات کتاب و سنت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی یا آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں؟ پکا نا؟ بات سمجھ میں آئی نا آپ سب کو؟ چلیں دوسری بات کی طرف آتے ہیں کہ فرقہ ناجیہ کا یہ منہج ہے کہ کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید اور سنت صحیحہ، اللہ کے نبی کی جو صحیح سند سے سنتیں ثابت ہیں، تو فرقہ ناجیہ کے لوگ ان تمام چیزوں کو عقل پر، کسی کی رائے پر اور قیاس پر مقدم رکھتے ہیں. فرقہ ناجیہ کا اصول کیا ہے کہ کسی کی عقل، اس کی عقلی باتیں اپنی جگہ، کسی کی اپنی رائے اپنی جگہ، اور کسی کے کہہ لیجئے کہ قیاس وہ اپنی جگہ. ان ساری چیزوں پر فرقہ ناجیہ کے لوگ قرآن و حدیث کو مقدم رکھتے ہیں. یعنی عقل غلط ہو سکتی ہے، کسی کی رائے غلط ہو سکتی ہے، قیاس باطل ہو سکتا ہے، لیکن کتاب و سنت جھوٹے نہیں ہے، باطل نہیں ہے، اور کتاب و سنت معصوم ہے غلطی سے اور خطا سے. یہ اصل مسئلہ ہے. فرقہ ناجیہ کا یہ منہج اور اصول ہے کہ وہ لوگ کیا ہے، عقل کو، رائے کو اور قیاس کو کتاب و سنت کے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھتے. ان کے یہاں کتاب و سنت اصل بنیاد ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں نے عقل لگایا، بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کر دیا. نہیں بھائی یہ تو سمجھ میں آنے کی چیز نہیں ہے. جن لوگوں نے عقل لگایا معراج کا انکار کیا کہ اللہ کے نبی کو معراج نہیں کرائی گئی. عقل لگایا لوگوں نے فرشتوں کا انکار کر دیا. نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی مخلوق بھی ہو. لوگوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور کتاب و سنت کے دلائل کو رد کر دیا. جبکہ فرقہ ناجیہ کا منہج یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کو عقل پر، رائے پر، قیاس پر مقدم رکھتے ہیں. قرآن مجید پڑھی اللہ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 1 میں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو. اگر اللہ سے ڈرو، تم اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک صفت بیان کی ہے، اور وہی حکم اللہ نے اس آیت میں اہل ایمان کو دیا ہے. فرشتوں کی صفت اللہ نے کیا بیان کی؟ اللہ نے کہا کہ لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فرشتے اللہ کے کسی حکم کے آگے نہیں جاتے. اللہ نے جتنا حکم دیا اتنا ہی کرتے. فرشتے نہیں پوچھتے اللہ سے اللہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اچھا یہ ایسا کیوں کرنا. نہیں، اللہ نے حکم دیا اتنا ہی کرتے. اور یہی چیز اللہ نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے، اور یہی وطیرہ، یہی خاصہ فرقہ ناجیہ کا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آ جائے تو اس کے بعد اب وہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے، اپنے ائمہ اور علماء کی رائے لے کر کے نہیں آتے، بڑے بڑے اماموں کے قیاسات لے کر کے نہیں آتے. ہاں سیدھی سی بات ہے، جہاں آ گئی خلاص ختم، اس کو قبول کر لیا. ایسے ہی فرقہ ناجیہ کا ایک منہج اور اصول یہ بھی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کی کسی بات کو رد نہیں کرتے، چاہے وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی ایک آدمی نے ہی کیوں نہ بیان کیا ہو، چاہے وہ کسی ایک آدمی نے کیوں نہ بیان کیا ہو. بلکہ فرقہ ناجیہ کا اصول یہ ہے کہ اگر وہ ایک آدمی کی بیان کردہ بات ان کے بڑے بڑے ائمہ کے باتوں کے بھی خلاف ہو جائے تو سارے لوگوں کی بات چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لیتے ہیں، چاہے وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، ایک آدمی ہی بیان کرنے والا کیوں نہ. بہت ساری جماعتیں جیسے خوارج کا منہج دیکھیے، دوسرے فرقوں کا منہج دیکھیے، کیا ہے بھائی؟ خبر واحد ہے، سنگل پرسن نے خبر دی، ہم اس کو قبول نہیں کرتے. اب دیکھیں حدیثوں کے جو انکار کرنے والے، ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر فتنہ انکار حدیث بہت تیزی سے چل رہا ہے.
حدیثوں کے جو انکار کرنے والے وہ ایک شوشہ یہ بھی چھوڑتے نہیں یہ خبر واحد ہے اسی لیے ہم اس کو قبول نہیں کرتے. نہیں, فرقہ ناجیہ کا منہج یہی ہے کہ اگر وہ صحیح سند سے ثابت ہے چاہے ایک آدمی بھی کیوں نہ بیان کرنے والا ہو اس کو قبول کر لیتے ہیں. اب اپنی من کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق بیجا اس کی تعویل نہیں کرتے. نہیں ایسا نہیں, ایسا ہونا چاہیے, نہیں یہ بات ایسی نہیں ویسی ہونی چاہیے. اور یقین جانے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اللہ نے کہا کہ کسی ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب فیصلہ آ جائے پھر اپنا اختیار ان کا باقی رہے. اب وہ فیصلہ ایک صحابی بیان کرے کہ 100 صحابی بیان کرے, یہ یقین جان لے فیصلہ آ گیا اللہ اور اس کے رسول کا, خلاص ختم. یہ اصول ہونا چاہیے کہ اب ہم نے قبول کر لیا, اب ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کیا کرے امام صاحب کی بات اس کے خلاف جا رہی ہے لیکن مجبوری ہے. نہیں, اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی آپ من کو مار کر کے نہیں خوش دلی سے قبول کرنا ہے. کہا اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے وہ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ تابعین اور ایسے ہی سلف صالحین کسی کی بھی رائے, کسی کی بھی قیاس اور کسی کی بھی حکمت, سیاست, فکر و فلسفہ اور حکایت اور خواب اور ان کی باتیں جو کتاب و سنت کے خلاف ہوتی تھی کبھی بھی قبول نہیں کرتے, سیدھا سیدھا رد کر دیا کرتے تھے. ختم. اللہ اور اس کے رسول کی بات آ گئی, اب اس کے بعد کسی کی چلنے والی نہیں ہے. اور بنیادی اصول میرے بھائی یاد رکھنا, ان تینوں پوائنٹ کا ایک ہی بنیادی اصول ہے, اللہ اور اس کے رسول معصوم ہے, کائنات کا کوئی فرد معصوم نہیں چاہے وہ جتنا بڑا بھی امام ہو. یہ اہل سنت والجماعت فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ کا منہج ہے کہ معصوم صرف اللہ اور اس کے رسول ہے, کائنات میں کوئی بھی معصوم نہیں ہے, کوئی بھی معصوم نہیں میرے بھائی. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کے بعد صحابہ اکرام کے اقوال اور فتاوے کو تمام لوگوں کی باتوں پر مقدم رکھتے ہیں. یہ فرقہ ناجیہ کا منہج ہے کہ ہم نے قرآن میں دیکھا, حدیث میں دیکھا, اس کے بعد کیا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فتاوے میں دیکھتے ہیں. اگر وہاں کوئی چیز مل گئی دنیا کے سارے لوگوں کی باتوں پر مقدم رکھتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن نبی داؤد اول کتاب سنہ کی حدیث ہے, 4607 نمبر کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو آدمی میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, وہ بہت اختلافات دیکھے گا. اس صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑے. تو اللہ کے نبی نے فرقہ ناجیہ کا منہج یہاں پر دے دیا کہ نبی کی سنتیں اور خلفائے راشدین کی سنتیں. اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے جیسا کہ میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 آپ کو پڑھ کے سنائی, اللہ نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, مومنین کا جو راستہ ہے, اہل ایمان کا جو راستہ ہے اس کو چھوڑ کر کے دوسرے راستوں پر چلے, یہ آدمی گمراہ ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ایسے ہی میرے بھائی فرقہ ناجیہ کا منہج اور ایک اصول یہ ہے کہ یہ عقیدے کے ایسے مسائل اور غیبی امور کے پیچھے نہیں پڑتے جہاں تک انسانی عقل کی رسائی نہیں ہوتی. یہ فرقہ ناجیہ کا منہج ہے. عقیدے کا وہ مسئلہ جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے یا وہ باتیں جن کا تعلق بالکل غیب سے ہے, عقل وہاں تک نہیں پہنچتی, تو اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے. اب بیٹھ کے نہیں منطقہ مار لے کے بیٹھتے, ہاں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر پتہ نہیں بیٹھ کے ہے کہ کھڑا ہے. جو جہمیہ گمراہ ہوئے, جو معتزلہ گمراہ ہوئے اور جو خوارج گمراہ ہوئے, جو روافض گمراہ ہیں, ان کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کی جو صفات ہے نا جن تک ان کی رسائی نہیں ہے, عقل کی رسائی نہیں ہے, ان میں بیجا تعویلات انہوں نے شروع کر دی. کسی نے اللہ کے ہاتھ 2 4 6 گنا دیے, کسی نے اللہ کے قدم پتہ نہیں کیسے. بعض لوگ ایسے آئے جنہوں نے سیدھے سیدھے اللہ کے صفات کا انکار کر دیا. خلاص اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں. اللہ سنتا ہے, نہ اللہ دیکھتا ہے, نہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے, نہ اللہ بات کرتا ہے, کچھ بھی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. تو فرقہ ناجیہ کا منہج ہے یاد رکھنا کہ وہ معاملات جن کا تعلق عقیدے سے ہے اور وہ امور جن کا تعلق غیبی باتوں سے ہے, جہاں تک انسانی عقل نہیں پہنچتی اس کے بارے میں توقف اختیار کرتے, خاموشی اختیار کرتے. اللہ نے قرآن مجید میں اصول بیان کیا. کیا کہا اللہ نے؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے کہا کہ جس کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خاموشی اختیار کر لو. اب انسان کو نہیں معلوم قبر کا عذاب کیسے ہوتا ہے, لیکن گمراہی جب اس کے مقدر میں ہوتی ہے تو سیدھے سیدھے کیا کہتا ہے, میں مانتا ہی نہیں قبر میں عذاب ہوتا کہ نہیں ہوتا.
آپ دیکھیں اس کی مثال ہے سر سید احمد خان صاحب، اس کی مثال ہے فرشتوں کا انکار کرنے والے، عذاب قبر کا انکار کرنے والے. مولانا مودودی صاحب ہیں کئی چیزوں کے تعلق سے. بہت ساری ایسی مثالیں پڑی ہوئی ہیں میرے بھائیوں. ایسے ہی فرقہ ناجیہ کا ایک منہج یہ ہے کہ وہ مقصد جس کے لیے انسان اور جنات کی تخلیق کی گئی اس مقصد کا بھرپور استعمال کرتے ہیں. یعنی لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو توحید اور سنت کے متعلق خلل ہے، دشواریاں ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر اس کے لیے ضرورت پڑی تو کبھی اللہ کی راہ میں اپنی تلوار سے جہاد کرتے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں اپنی زبان سے جہاد کرتے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں اپنے قلم سے جہاد کرتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے اخلاق و کردار سے جہاد کرتے ہیں. یہ فرقہ ناجیہ کا وتیرہ ہے. اور آج آپ دیکھ لیجئے سوائے اہل الحدیث کے کوئی آج اس زمین پر نہیں ہے جو یہ کہے کہ نہیں بھائی حق وہی ہے جو کتاب و سنت ہے. نہیں، سب کو لے کے چلتے ہیں. ان کو بھی بلا لیتے، ان کو بھی بلا لیتے، وہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، آؤ سب اچھے ہیں، ایک جگہ مل کر کے ایک مل بانٹ کر کے ایک اپنی کمیٹی بنا لیتے ہیں. نہیں میرے بھائی، حق وہی ہے جو کتاب و سنت میں ہے، حق وہی ہے جو قرآن و حدیث میں ہے. اور تمام ائمہ نے اپنی براءت کا اعلان کر دیا لوگوں کی گمراہیوں سے. یہ یاد رکھنا. یہ ہے فرقہ ناجیہ کا منہج. اس کے بعد فرقہ ناجیہ کا منہج ایک یہ ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرتے ہیں اور بدعات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اتباع سنت اور بدعات سے بچانے کی سب سے اعلیٰ مثال کس کی دی جا سکتی ہے؟ جو سنت پہ سب سے زیادہ عمل کرتے تھے اور بدعات سے سب سے زیادہ اپنے آپ کو بچاتے تھے، صحابہ کرام کی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں پہنچے، دیکھا کہ 10-20 لوگ بیٹھے. ایک آدمی بولتا ہے سبحان اللہ، 20 پیچھے سے بولتے سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ. ذکر کی مجلس لگی ہوئی. نکال باہر کیا ان کو مسجد سے، بھگایا، مسجد سے بھگایا ان کو. سنتوں پر عمل کرنے والے اور بدعات سے سب سے زیادہ دور رہنے والے یہ صحابہ کی جماعت ہے. اور اللہ نے ایسی جماعت سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا ہے. قرآن مجید پڑھیے آپ سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 کی تلاوت کیجیے. اللہ نے کیا کہا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کہا کہ سابقون الاولون جو انصار و مہاجرین میں سے، اور وہ لوگ جو ان کی راہ پر چلتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو، اللہ سے راضی ہو. اللہ کی قسم اگر آپ صحابہ کے راستے پر چلتے ہیں ویسے جیسے انہوں نے کتاب و سنت کی اتباع کی، تو میں آپ کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں، یہاں سے لے کر کے جائیے کہ قرآن مجید کی آیت یہ بتلاتی ہے کہ آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے. آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اگر آپ قرآن و سنت پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے عمل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے. اور اللہ ایسی جنت دے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی اور انسان اس میں ہمیشہ رہے گا. اور ایسے ہی فرقہ ناجیہ کی 8ویں صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اتحاد و اتفاق کے حریص ہے. وہ نہیں چاہتے کہ لوگ جماعتوں میں بٹ جائیں، فرقوں میں بٹ جائیں. نہیں، لوگ ایک جگہ متحد ہو کر کے رہیں. اور وہ جانتے ہیں کہ افتراق اور انتشار جو ہے یہ بہت بڑی خرابی ہے، کیونکہ اللہ نے کہا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لوگوں مل کر کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور آج جو یہ وحدت ادیان کا نعرہ لگا رہے ہیں، چاہے وہ سید قطب صاحب کی کتابیں پڑھ کر کے ہو، چاہے ہمارے مودودی صاحب کی کتابیں، یہ وحدت ادیان کا نعرہ باطل ہے، کیونکہ ان کی بنیاد باطل ہے. ان کی بنیاد باطل ہے. بنیاد کتاب و سنت ہے، اچھی بات ہے، سب متحد ہو جائیں گے، ورنہ پھر کیا ہے؟ افتراق و انتشار ہے. تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں فرقہ ناجیہ کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فرقہ ناجیہ میں سے شمار کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہم سب کو دین اسلام پر ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جیسا کہ تو نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو عمل کرنے کی توفیق دی. الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین جو کسی قسم کے جسمانی یا روحانی مرض میں مبتلا ہے اللہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. الہ العالمین تو ان کی غیب سے مدد فرما دے. اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو. آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین،
جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، مرکز السلام کی طرف سے جو مسجد السلام تعمیر ہو رہی ہے، اس کی تکمیل کے لیے 25 لاکھ روپے کی اشد ضرورت ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے لیے آپ لوگ دل کھول کر مدد کریں۔ ان 25 لاکھ روپے کو اگر 500 افراد بھی 5000 دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو الحمدللہ یہ 25 لاکھ روپے ہمارے لیے تعاون کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ تو میں ان مخلص اللہ کے بندوں کو، اور خاص طور پر اللہ کی راہ میں دینے کا جو شغف رکھتے ہیں، جو ذوق رکھتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالی کئی گنا بڑھا کر واپس دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تو ان 500 افراد کو جو 5000 دینے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے تو الحمدللہ ہماری یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ تو میں خصوصیت کے ساتھ تمام سامعین و ناظرین سے التجا کرتا ہوں کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ ان 500 لوگوں میں شامل ہو کر 5000 ہم کو سینڈ کریں فوری طور پر، اور الحمدللہ دنیا و آخرت کی نجات اس کے ذریعے سے پائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو اور دے، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں دیں، اللہ ان کے تمام پریشانیوں، مصائب و آلام کے لیے کافی ہوگا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرے، صراط مستقیم پر قائم رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ دین و دنیا کی ہر بھلائی انہیں عطا کرے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ مع السلامہ۔